ہمارے پاس یہ بھائی صاحب ہیں رحمت اللہ، اور ندیم بھائی بھی آئے. ندیم بھائی آپ ہیں؟ چلے گئے؟ ندیم بھی چلے گئے. چلو رحمت اللہ کو لے کے آتے. مسٹر رحمت. جی مسٹر رحمت اللہ، خیریت سے ہیں بھائی؟ اپنے آواز کھول دیں، بات کریں بھائی. جی ابھی آواز میرے میں کھل گئی ہے، پہلے میوٹ لگا ہوا تھا. صحیح ہے، خیریت سے انشاءاللہ میری محترم آواز. شکر جی الحمدللہ، اللہ کا کرم، اللہ کے حکم بھائی. اچھا جی، اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں یاری صاحب کہ ہمارا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ ہم آپ کو ذلیل کریں، آپ کی تذلیل کریں یا آپ سے بے ادبی کریں. کر بھی نہیں سکیں گے، وہ کر نہیں سکیں گے. ایسا کوئی مقصد نہیں، وہ آپ کے مقدر میں نہیں ہے کوئی ایسا مقصد. وہ مقصد رکھے بھی نا، وہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، وہ کوئی احسان نہیں کر رہے، وہ کر بھی نہیں سکیں گے. وہ کس طرح احسان نہ جتاؤ اور کوشش کرے بھی تو آپ کے مقدر میں نہیں ہے. وہ میرا کام ہے، آپ لوگوں کے علماء کے ساتھ وہ میرا کام ہے، میرا اسپیشلائزیشن ہے، وہ میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں. میری عرض یہ ہے کہ آج تھوڑا مجھے جو ہے نا گفتگو کرنے دیں، بات یا مجھے سمجھائیں یا سمجھیں، بس دو باتیں. تو اگر آپ بیچ میں کاٹ دیتے ہیں پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. بات سمجھیں، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. آپ کی بھی کوشش ہے. دیکھیں ابھی میں مثلاً یہ ہے کہ آپ نے دیکھیں ہر آپ کے اعتراض پہ پھر اعتراض اور سوال اٹھتا ہے، تو اس لیے ایسی باتیں پھر بیچ میں آ جاتی ہیں. ابھی آپ نے پچھلے ویڈیو میں یہ کہا کہ ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، ظاہری مسلمان، اور پھر ہمیں اپنے امیر المومنین نے منع کیا کہ ان سے لڑنا نہیں. تو اب یہاں پہ سوال پھر اٹھ رہے ہیں کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان ذوالنورین اور دیگر صحابہ کرام پر آپ جب ان کے خلاف بولتے ہو، یعنی اس حد تک کہ آپ کہتے ہو مسلمان ہی نہیں، منافق تھے فلاں، یہ کتنی بڑی تبرہ بازی ہے. امیر کے حکم کی مخالفت ہے کہ نہیں؟ تلوار تو آپ نہیں اٹھا رہے ہیں، لیکن زبان سے کتنی سخت تلوار چلا رہے ہو کہ آپ اسلام کے پہلے افراد ہوں ان کو آپ نشانہ بنا رہے ہیں کہ یہ ایمان ہی نہیں تھا، مسلمان ہی. کتنے سخت الفاظ ہیں آپ کے. پھر آپ کہتے ہیں ہم تو ان کو جو ہے نا، ہمیں امیر نے منع کیا ہے کہ بھائی جو ہے نا تلوار نہیں اٹھانا، حالانکہ خود امیر نے تلوار اٹھائی ہے، کفار کے خلاف تلوار اٹھائی ہے. اور اسی طرح اگر آپ اس نیج پہ جاتے ہیں تو ایک طرف آپ اپنے امیر کا قول پیش کرتے ہیں، فرمان پیش کرتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے منع کیا کہ اپنے مسلمان بھائی کے خلاف تلوار نہیں اٹھانا، اور خود تلوار اٹھا رہے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب کرام کے سامنے. اب آپ کی کون سی بات ٹھیک ہے؟ پہلی والی بات ٹھیک ہے، دوسری ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میں آگے گفتگو ان کا یہ سوال تھا بھائی، ان کا یہ سوال تھا کہ آپ سعودی عرب پہ کیوں حملہ نہیں کرتے. ان کا یہ سوال تھا. ہم نے عرض کیا کہ وہ اہل بیت علیہ السلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ ہم حملہ کریں، کسی پر بھی حملہ کریں. دیکھیں میرے بھائی، دیکھیں جہاد ہوتا ہے امام معصوم علیہ السلام کے فرمان کے تحت، ٹھیک ہے نا. اگر امام معصوم علیہ السلام ہیں، وہ کمان کر رہے ہیں، وہ کنٹرول کر رہے ہیں، وہ آرڈر دے رہے ہیں جہاد کا، تو جہاد ہے. چاہے وہ مسلمان کے خلاف جہاد کا حکم دے جو ظاہری مسلمان ہے جیسے معاویہ ہے، یا وہ یہود و نصارہ کے خلاف، مشرکین کے خلاف جہاد کا حکم دے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اگر امام معصوم نہیں ہے تو کوئی جہاد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے اسرائیل ہو، چاہے امریکہ ہو، کسی کے خلاف کوئی جہاد نہیں. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو کہ ہم کیوں جہاد نہیں کرتے، ان لوگوں کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھاتے. جہاں تک بات ہے کہ ابو بکر عمر عثمان کے خلاف میں تیز سخت زبان استعمال کرتا ہوں بھائی، تو معذرت کے ساتھ جو بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ کی کتابوں سے جو میں نے پیش کیا ابو بکر عمر کے خلاف، وہ آپ کی کتابوں سے نکال کر آپ کو پیش کیا، اپنے سے کچھ نہیں بنا. اسی لیے آپ کے مولوی سب پھنس گئے بھائی، سب میٹنگیں رکھتے ہیں کہ اللہ یاری کا کیسے جواب دیں، ان سے جواب نہیں بن رہا اور نہ ہی بنے گا قیامت تک، کیونکہ جو باتیں میں کہتا ہوں وہ صحیح ہیں، وہ صحیح ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ وہ بڑے مسلمان تھے فلان تھے، تو اگر وہ بڑے ہی مسلمان تھے تو آپ کو کسی دلیل سے پتہ چلا ہوگا نا کہ وہ مسلمان ہوگی نا آپ کے پاس. وہ دلیل آپ لوگ کیوں پیش نہیں کر سکتے بھائی؟ آپ کے مولوی کہاں ہیں، کہاں مر گئے، کیوں پیش نہیں کر سکتے؟ میں نے تو آپ کا یہ رکھ دیا نا، میں نے کہہ دیا کہ تم جب ابو بکر عمر عثمان کو مسلمان ثابت کرو گے تو میں اپنا نام چینج کروں گا، نام اپنا رکھوں گا غلام یزید اور پاکستان آؤں گا تاکہ تم مجھے ذبح کرو. اس سے زیادہ بہتر کیا چاہتے ہو تم؟ اور میں اپنا پاسورڈ بھی آپ کو دے دوں گا، یہ اس چینل بھی آپ کا ہو جائے گا. اس چینل کو تو پھر ادھر آ کے اپنے ویڈیو لگا دینا، ٹھیک ہے نا، سپاہی صاحبہ والے ویڈیو لگا دینا. پھر یہ کیا آج سے تو میں اعلان نہیں کیا، میں نے تو کئی سالوں سے اعلان کیا، تو پتہ یہ چلا کہ بھائی میرا اعداد درست. جب یہ قوم ان کی تعداد جو ہے نا 1.5 ارب سے زیادہ ہے، اور ان کے مولویوں کی تعداد لاکھوں میں نہیں ہے، کروڑوں میں مولوی ہیں ان کے پاس. جماعت عمریہ کے پاس اگر آپ ہندوستان، بنگلہ دیش، ملائیشیا،
عرب وغیرہ کا سب ملا دیں، یورپ امریکہ کے مولوی ملا دیں، تو ان کی تعداد 10 ملین، صرف مولوی ہیں، ان کے جو مولوی ہیں علماء، ٹھیک ہے نا، عوام تو عرب سے زیادہ، ان کے مولوی جو ہے نا کروڑ سے زیادہ، تو ان میں کوئی ابھی تک پیدا نہیں ہوا کہ شیخین کا اسلام ثابت کر، اور جب نہیں تو پھر حق ہے نا میری بات، جب نہیں ثابت کر تو حق ہے میری، مان لو، پھر ختم ہے، آپ کی بات مکمل ہوگی۔ اب میری بات مکمل، آپ کے سوال کا جواب دے دیا، اب دوسرا سوال آپ کا سنیں گے، اس کے بعد آپ سے گفتگو نہیں ہے، میں اگلے کالر کو لوں گا، نہیں تھوڑی گفتگو کر لیں تاکہ ایک دو بات ہے نا، شیخین کا اسلام بھی ثابت کر لیں نا، وہ اس پہ آپ کے علماء کا کام ہے جی، وہ آپ کے علماء کا کام، علماء مولوی کو لے کے آؤ، ہم آپ کے سامنے کریں گے آپ خود، نہیں بھائی چھوڑ، ہم آپ کے سامنے کریں گے، ہم نے دو تین باتیں کری، زیادہ نہیں کرنی، تم کوشش ہی نہیں کرو نا، میرا چیلنج آپ کے لیے تھوڑی ہے، میں نے آپ کو چیلنج دیا، میں نے آپ کے علماء کو چیلنج دیا، میں نے گلی کوچوں کے لوگوں کو چیلنج تھوڑی دیا، یہ کہتا ہے میں ثابت کروں گا، میں نے آپ کو چیلنج، میرا چیلنج آپ سے ہے ہی نہیں، اور بھائی میں گلی کوچے کے لوگوں کو میں نے چیلنج نہیں دیا بھائی، میں نے آپ کے مشائخ کو چیلنج دیا، مولوی عالم کو لے کے آؤ، عالم کو لے کے آؤ، اس سے میں گفتگو کر لوں گا، ٹھیک ہے نا، میرا چیلنج عام لوگوں سے نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، چلے اس کا جواب دے دیں، اگر میرا الزامی جواب، الزامی سوال ہے، الزامی سوال، آپ سے میں سوال کرتا ہوں، کیا آپ حضرت علی رضی اللہ کا جس نیچ پہ آپ سوال اٹھاتے ہو، حضرت حسن حسین ان کے ایمان ثابت کر سکتے ہیں، اسلام ثابت کر سکتے ہیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بھائی صاحب معاف کرو، چلے جاؤ، نہیں ابھی کاٹے نہیں نا، میری بات سمجھو، میری کاٹے نہیں، چلے جاؤ یہاں سے، جب آپ کو اتنا پتہ نہیں، دیکھیں آپ، میں نے کہا نا گلی کوچے والے سے میں بات نہیں کرنا، یہ کہہ رہا کہ یہ کوئی اسلام میں کوئی ایسا فرقہ ہے جو کہہ دے کہ امیر المومنین علیہ السلام مسلمان نہیں تھے، کوئی ہے بھائی ایسا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، وہ ہارون کافر تھے، اور بھائی ہارون کافر تھے، تم نے سوال کیا بھائی؟ میں نے عرض کیا نا کہ عام آدمی سے ہم بھائی میں نے عرض کیا نا کہ آپ پہلے کافر بنتے ہو پھر شیعہ مذہب پہ اعتراض کرتے ہو، یعنی آپ مسلمان رہ کر شیعہ مذہب پہ اعتراض نہیں کر سکتے، مزے کی بات یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان ہے یا نہیں ہے؟ اور بھائی یہ اعجاز ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جب بھی اعتراض کرتے ہیں پہلے کافر بنتے ہیں پھر اعتراض کرتے ہیں، ان کا ہمیشہ ان کے اعتراضات کو دیکھو، جب بھی یہ اعتراض کریں شیعہ مذہب پر پہلے ان کے سوال، ان کا اعتراض اس بات کو انگلش میں ایک لفظ ہے پری سپوز، پیش فرض، پہلے یہ کافر بنتے ہیں، کافر بن کر یہ سوال بنتا ہے، وإلا مسلمان بن کر وہ سوال بنتا ہی نہیں ہے، سمجھ میں آئی نا بات؟ آپ ان کا طریقہ کار ہے، ہاں